بہن ہو بیوی ہو، سہنا سب اس نے ہوتا ہے اور جے جے کار کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ بھئی آج ان تمام عورتوں کو سلام جو یہ سارے کام کرتی ہیں، دن کا آغاز کرتی، بیچاری صبح سب سے پہلے گھر میں اٹھنے والی عورت اور آخر میں رات کو سب سے آخر میں اپنے بستر پر جانے والی عورت ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی تم کچھ کرو تو تمہیں پتا چلے، تم باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے، گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہو، ہوتے یا نہیں؟ یہی وہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک آپ اگر گھر میں رہنے والی خاتون ہے تو آپ بھی سہتی ہیں، میں باہر کام کرتی ہوں تو میں بھی یہی سہ رہی ہوتی ہوں، میرے گھر میں اکثر میرے بھائی ابا سب یہ کہے تمہیں کیا پتا، تم بس 2 شو کر کے آ جاتی ہو تو یہ ہوتا ہے، 2 شو کر کے آ جاتی ہوں تو یہ ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ لیکن بہرحال ہماری طرف سے ان تمام اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ عورت کرتی کیا ہے کیا نہیں کرتی، بٹ آج ان تمام عورتوں کو سلام جو اپنی صبح میں اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے اٹھتی ہیں، جو رات کو اپنے گھر والوں کو سب کو آرام دینے سلانے کے بعد اپنے بستر پہ جاتی ہیں، ان تمام عورتوں کی اس مشقت کو، اس محنت کو، اس قربانی کو سلام۔ پیارے پاکستان، آج کی صبح جو ہے وہ کراچی میں تو بارش سے ہوئی، کچھ علاقوں میں ہوئی، کچھ علاقوں میں نہیں ہوئی، لیکن بہرحال تھوڑے بہت گیلے سب علاقے ہو گئے ہیں۔ اور کل ایک بہت بڑی وکٹری ہوئی کہ ماشاءاللہ بوم بوم آفریدی کے چکے سے کیا میچ ہم نے جیتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو ایک تو کل کی خوشخبری مبارک، آپ تمام لوگوں کو ایک اچھے ریلیکس ویکنڈ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آج صبح کراچی والوں کو یہ بارش مبارک، باقی اور جگہوں پہ تو تھوڑی سی ہاں جی اوکے۔ آج ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے پاس جتنے کالرز آئیں گے، جتنی خواتین کالرز آئیں گی، میں ان کو کمال لون کے سوٹس دینے جا رہی ہوں، یہ اس وقت یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سوٹس آپ کو ملیں گے ایک کال پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وائس کے موبائل کس طرح سے مل سکتے ہیں اسکرین پہ میں آپ کو سوال دکھاؤں گی۔ ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں تو خواتین ہی کے بارے میں نے آج آپ سے سوال کیا ہے، وہ خواتین جو آپ کی صبح اچھی بنا رہی ہوتی ہیں، ان میں سے 3 نام میں نے لیے ہیں، میں نے سوچا ہے کہ ان 3 میں سے پوچھتے ہیں سب سے خوبصورت مسکراہٹ کس کی ہے۔ جگن کاظم آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2 سنم بلوچ، اور آپشن نمبر 3 فرا سعدیہ۔ ان میں سب سے حسین ترین پیاری مسکراہٹ خوب انرجی والی آپ کو کیا لگتی ہے، کس کی ہے؟ تو آپشن میں بھیجیے، دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ووٹس جس کے آئے اس کے نام بھی اناؤنس کریں گے، اور سب سے زیادہ جس موبائل سے ہمیں میسیجز آئے چاہے جس بھی آپشن پہ آئیں ہم ان کو دیں گے یہ وی موبائلز جو ہمارے پاس وقت آپ کے لیے رکھے ہیں۔ جی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ آج میری گیسٹ کون ہیں، کن سے بات چیت ہوگی، پروگرام کس طرح کا ہوگا، میں ایک کالر لینا چاہتی ہوں۔ جی ابھی کال کیا عائشہ نے فیصل آباد سے۔ السلام علیکم عائشہ، السلام علیکم شائستہ، کیا حال چال؟ الحمدللہ۔ یار جی آج جیو تو آپ فیصل نے دل آباد کے تار چھیڑ دیے، ہے جی، آج تو دل کے تار چھیڑ دیے ہے نا؟ ہاں کیا کریں گے، ہر بندی ہر لڑکی کے دل کی، ہر واقعی یار عورت ہر ماں کی دل کی کہانی ہے۔ صبح سے کچھ بھی کر لو نا، بعد میں یہی سننے کو ملتا کیا گیا ہے۔ کیا کریں، چھوڑے ان لوگوں کی مجبوری ہے، انہیں کہتے رہنا ہے اور ہم نے سنتے رہنا ہے، اور ہم نے سنتے رہنا، ہم نے اور کچھ نہیں کر سکتے نا، آپشن نہیں ہے۔ آپ کی روٹین بالکل ویسے ٹھیک۔ کیا ہوتی ہے عائشہ؟ یار صبح اٹھتی ہے وہی کھانا پکانا، اور خیر کچھ ٹی وی وغیرہ بھی ہم لوگ بھی اب دیکھنے لگ گئے ہیں، ہاں دیکھتے ہیں بلکہ کافی، ہاں اور مارننگ شو کا بھلا ہو جو ہمیں اٹھا کر اور سارے کام کروا دیتا ہے ٹائم پر۔ ہاں، یقین مانو یہ مارننگ شو کی وجہ سے ہم لوگ صبح صبح اور زیادہ جلدی اٹھنے لگ گئے ہیں۔ وہ ہمارا نا ایک رشتہ بن گیا ہے، ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن پھر بھی یقین مانو خوبصورت ترین شائستہ، رشتہ ہے۔ واقعی جس دن آپ لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہو نا، اور شو جیسے ہفتہ اتوار نہیں ہوتا، ہاں تو یقین مانو اس دن اتنا کوئی بور دن گزرتا ہے نا، ہاں، میں تو کہتی ہوں اللہ کرے آپ لوگ ہفتہ اتوار کو بھی کرو۔ چھٹی مجھے بھی چاہیے۔ نہیں وہ واقعی چاہیے آپ کو، نہیں سوری، وہ آپ کو واقعی چاہیے۔ اچھا عائشہ، لیکن یہ ایک لفظ اور بھی تو ہوتا ہے کہ تمہیں کیا پتا، تم تو عورت ہو، تمہیں کیا پتا، تم تو یہیں بیٹھی رہتی ہو، تمہیں دنیا کا تھوڑی معلوم ہے۔ نہیں ایسے تو نہیں ہے، اب ایسے تو دنیا دیکھی ہے تو ایسے تو نہیں نا بال سفید کی ہے، نہیں، دھوپ باہر میں تو کے نہیں بال کام جو بیٹھ کے ہوتے ہیں جس سفید میں ہم کی کہہ ہے۔ دیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو تمہیں نہیں معلوم، تمہیں کیا پتا۔ ایسے میں نے تو بڑے لفظ سنے ہیں، تمہیں نہیں معلوم، نہیں تمہیں کیا وہ تو پتا۔ خیر سننے کو روزانہ ہی ملتے ہیں ہمیں، ہاں، بس اللہ میاں سب کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جب آپ ماشاءاللہ ہاؤس وائف ہیں تو آپ سے جب جی پوچھا جاتا ہے یہ سوال کہ یار آپ کیا کرتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں جی میں تو کچھ نہیں کرتی، میں ہاؤس وائف۔
ہاں ہاں یہ لفظ تو ہم اپولوجیٹک ہوتی بولتے ہیں ہیں. اپنے لیے خود. ایک چیز ہے کیوں ہوتی ہیں اپولوجیٹک؟ یار آپ جتنا کام کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں جتنے جو مرد ہیں نہیں یا آئندہ جو یہ کہنا شروع کر دیں ہم صبح اٹھتے ہیں آٹا گونتے ہیں ہنڈی پکاتے ہیں صفائی نہیں کرتے ہیں یہ بالکل بھی کرتے ہیں نہیں. وہ کرتے ہیں. نہیں آپ مجھے اتنا مزہ آتا ہے. میری ایک فرینڈ ہے وہ کہتی ہے یار میں گھر مینج کرتی ہوں, ہاں ہاں میں اپنے یہ بھی گھر کی اچھا ہے. مینیجر ہوں. کیا بڑی بات ہے, کون کر سکتا بہت ہے بڑی بات ہے. یہ ایسے لوگ جن میں ٹیلنٹ نہ ہو وہ نہیں کر سکتے. باقی گھر میں آپ کو مینیجر بھی چاہیے, آپ کو ٹائم کی پابندی بھی چاہیے, آپ کو رولز بھی چاہیے, تو آپ تھوڑے سے فوجی بھی ہیں, تھوڑی سی آپ انٹرٹینر بھی ہیں, ہر چیز. ہاں شائستہ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر نہیں ہوتا. بالکل صحیح. جس گھر میں ماں نہ ختم ہو ہو, گئی ہے نا بہن نہ تو ہو, یقین بیوی مانو نہ گھر ہو, ختم بیٹی ہو نہ گیا ہو. ہاں تو میں نے کہا جس گھر میں ماں نہیں ہوتی نا جی وہ گھر نہیں ہوتا, وہ گھر ختم ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ماں کہہ لو, بیوی کہہ لو, مطلب جس گھر میں وہ نہیں ہے نا, ایک دو دن ہم لوگ بیمار ہو جائے نا, ہاں یقین کرو پورا گھر الٹا پلٹا یہ ادھم ایک مچ دن جاتی ہم ہے. بیمار ہو جائیں, وہ ہوتا ہے نا کبھی کہ ہاسپٹل ایڈمیشن ہو گیا, ایک دو دن رہ لیے, یا کوئی ایسی بات ہو گئی, آپ خود بیمار ہو گئے, تو گھر سارا الٹا پلٹا ہو جاتا ادھم سب حشر نشر ہو جاتا ہے نا. تو گھر ہاؤس وائفز کو اپولوجیٹک تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ بیمار پڑ گئی تو جو گھر سے نکلتے ہیں نا وائٹ کالر پہن کے جاب کرنے جاتے ہیں, اور دوسری چیز تو چاہے وہ بچے ہوں آپ کے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو, چاہے بھائی ہو, نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک, کیسے جائیں گے؟ بالکل ٹھیک. یہ واحد جاب ہے جس میں آپ کو کبھی چھٹی نہیں ملتی, کبھی اور یہ چھٹی واحد نہیں جاب ہے ملتی جس کی باقی. آپ کو تنخواہ بھی نہیں ملتی. ہاں تنخواہ نہیں ملتی لیکن خرچہ مل جاتا ہے. وہ خرچہ گھر کے لیے, لیکن بڑی یہ بھی ایک اچھی بات ہے, مزیدار بات ہے. سوچیں آپ کو خدا نے اس لیے اس کام کے لیے چنا. شائستہ ہمارے پھر اللہ تعالیٰ نے درجات کتنے بلند رکھ دیے ہیں, یہ بھی تو دیکھے نا. وہ مردوں کو تو نہیں ملا جو ہمیں ملا. بے شک بے شک, بالکل بالکل اللہ صحیح. تعالیٰ نے کتنے ہمارے درجات رکھے ہیں کہ مطلب ایک جنت تو اوپر ہے اور ایک جنت وہ بولتے ہیں ماں کے پاؤں کے ماں نیچے ہے. یہ بالکل چیز تو مردوں کو نہیں ملی. بالکل یہی خوبصورت بات چاہے ہے. اب وہ آئندہ آپ سے جب بھی پوچھے نا کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو آپ کہیں اللہ نے جو جاب دی ہے مجھے وہ کرتی ہوں, اور اللہ نے دی ہے آپ کو, اور اللہ ہی اور پے کرے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہم اس قابل, ہاں میں سمجھتی ہوں بالکل میں اس قابل ہوں. بالکل بالکل الحمدللہ بے اللہ شک. تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی اولادیں, میاں, گھر, بچے سب کچھ دیا. بڑا اللہ کا کرم ہے, بڑا اللہ کا شکر ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ عائشہ. عائشہ سے مجھے یاد آیا, فیصل آباد آپ کے لیے کمال لون کا سوٹ ہے, لیکن آج آپ کی کسی عائشہ ہی سے ملاقات ہونے جا رہی ہے پروگرام میں. ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے ٹیلی ویژن کو اپنے سال دیے, ان کا ٹیلنٹ ان دنوں میں اس پورے سالوں میں بڑا پالش ہوا, اور آپ نے انہیں آلدو ڈراماز میں بھی دیکھا بہت ہی کم ٹائم کے لیے. اب تو شاید لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا ہوگا کہ انہوں نے کبھی ڈراماز میں بھی کام کیا تھا. اصل میں ان کی آئیڈینٹی جو بنی, جو شناخت بنی اسکرین پر, وہ ان کی ہوسٹنگ بنی. ان سے بہت سارے لوگوں نے ہوسٹنگ کے میدان میں بہت کچھ سیکھا. ایک ایسا نام جن کو آپ پی ٹی وی کی صبح بہت سالوں تک دیکھتے رہے, روشن کرتے ہوئے, مزیدار بناتے ہوئے, اور آج وہ ہمارے پاس آئی ہیں, اور ہم ان سے بڑے دنوں بعد, پروگرام ذرا ٹھہرا ہوا ہے, آج آپ بھی دیکھیں گے, آپ کو اچھا لگے گا. شادی اور دوسری اور فنکشنز جو ہوتے ہیں اس میں ایونٹس مختلف طرح کے ہوتے ہیں, پھر ہم اسی طرح کا ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے جیسا دیس ویسا بھیس والی بات ہوتی ہے. لیکن آج ذرا ٹھہرا ہوا شو ہے, صرف اور صرف پرسنالٹی فوکس شو ہے, سولو انٹرویو ہے, اس کو سنیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چینج ہمارے پروگرام میں جو کبھی کبھی آتا ہے وہ کیسا لگتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں میں ضرور بولنا چاہوں گی, یو جے پی کی ٹیم کا ایک چھوٹا سا بھی نیا کارنامہ آپ نے دیکھا ہی, جو ڈراموں کی شکل میں لائیو ڈرامہ ہم نے اسکرین پر کیا, جس میں سدرا بطول, نیلم کو ہم نے اور دوسرے ہمارے سینئر آرٹسٹ تھے, ان سب کو لیا, اور ان سب کے میسیجز مجھے میں کہنا چاہتی ہوں بڑے اچھے لگے. میں نے اپنی اسکرین پر شاید آپ کو دکھایا بھی ہے بہت دفعہ یہ بولتے ہوئے کہ جب ہم نے لائیو ڈرامہ کیا, اسکرپٹ بہت کم ہوتا تھا, صرف لائن بتا دی جاتی تھی اور پھر وہ اس کو آگے فالو کر رہے ہوتے تھے. تو بڑی بات ہے, ہمارے آرٹسٹوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا صحیح ٹیلنٹ یہ ڈرامہ کرنے سے پتہ چلا. سو یو جے پی کی ٹیم کو تھوڑا بڑا کریڈٹ دے دیا کریں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری آج کی مہمان ہوں گی. دل کی باتیں سنیے گا اور دل کی باتیں کیجیے گا, کیونکہ کال کر کے جب دل کی باتیں کریں گے تو کمال لون کے سوٹس ملیں گے. ایک بریک لیتے
ذرا تھوڑے سے بتاتے کیوں نہیں اصل بات؟ نہیں وہ کروڑ رشتے. وہ MBA اس نے 8 جماعت. ہزاروں لڑکوں کو میں جانتی ہوں MBA کیا ہوا ہے, ڈگریاں لیے گھوم رہے ہیں, نوکری دے دو نوکری دو. نا بھائی ہم سے تو یہ مہک زیادہ تر چیزیں مریم سے شیئر کرتی ہے نا. مریم کون ہوتی ہے یہ بتانے والی؟ اس کی اپنی اتنی اچھی جگہ پہ منگنی ہو گئی, سگے اس کے چچا کے بیٹے سے ہو گئی, تو وہ کیوں بیٹا بتاتی نہیں ہو؟ گھر کی بچیوں کی شادی گھر میں ہونی چاہیے نا. اتنے مشکل سے پیسے خرچ کر کے میں نے بچا کے رکھے, تو جو میک اپ کروا لیا آج, میں نے کہا اس بچی کی بعد میں شادی کریں گے ہم, اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہتے کاریہ کے پیچھے اس کو بھائی کی اولاد ہے. اگر طبیعت خراب ہو گئی نا تو چھوڑوں گی نہیں, میں کسی کو بتا رہی ہوں. میں نکالو یہاں سے, نکلو یہاں سے عوام کو. میری بہن رو رو کے دیکھو نہار ہو گئی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ میں عزت کرتا ہوں, آپ ہماری نہ عزت کرو. میرے سر میں مار دو. ان کو دیکھو وہ مثال آگ لینے آئی اور گھر والی بن بیٹھی, بیٹی ہماری ہم نے اولاد. یہ حد سے بڑھ رہی ہے, میں چلی جاؤں گی اٹھ کے. کیوں بلوایا؟ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میری دادی کے بارے میں ایسا کچھ مت بولیے. کیا بول دیا بیٹا ہم نے؟ آپ بڑوں سے تمیز سے بات کیجیے. خبریں پڑھا کرو بیٹا, حد ہو گئی آپ کے والی. جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری آج کی گیسٹ پرسنالٹی جو ہیں انہوں نے 4 سال مارننگ شو کیا ہے, اور 4 سال مارننگ شو کیا. اس سے پہلے میں نے کہا اپنے کریئر کا آغاز انہوں نے ڈراماز میں کیا. پتہ نہیں لوگوں کو ان کے I'm sure کچھ لوگوں کو ضرور یاد ہوگا, بہت سارے ڈراماز میں کام کیا. اس وقت جو ان کی سٹینڈنگ ہے, اور جب ٹی وی پہ کام بہت کم کری ہے, لیکن ایک ریگولر شو ہے جو وہ کرتی ہیں ٹی ٹائم کے نام سے. سپر سنیما کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں, اور آج کل راحت صاحب کے ساتھ بھی, راحت فتح علی کے ساتھ پوری دنیا بھی گھوم رہی ہیں, اور مختلف جگہوں پر اینکرنگ کر رہی ہیں ان کے شوز کی. ہماری بہت خواہش تھی بہت دنوں سے کہ میں یہ آئیں پروگرام میں, ان سے بات ہو, اور ایسی بات ہو جو کہ بہت سارے لوگ نہ ہو, صرف ان سے بات ہو, ان کے اوپر فوکس ہو. اور آج بہت دنوں بعد میری اور میری ٹیم کی خواہش پوری ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ عائشہ ثنا ہیں. I can't believe it that it's finally happening. Finally happening. اور جو کل یہ جو آئی ہیں, جو فلائٹ میں ان کے ساتھ ہوا ہے, مجھے لگ رہا تھا یہ پھر دوبارہ اڑ جائیں گی لاہور واپس. دھڑل ہمارا ٹیک آف کے بعد دھڑل, اور میں نے کہا او ہو دس از جنکسڈ, what's happening. اب تو جو ہے وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا. آپ نے جب مجھے کہانی سنائی مجھے لگ رہا تھا کہ یا اللہ اب دوبارہ عائشہ واپس نہ چلی جائے خوف سے. پلیز ہم کھڑے رہیں گے. نہیں ہم بیٹھیں گے ایکسائٹمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نا. ہاں شائستہ ایسی سٹرنگز تو مجھے چاہیے تھی, لیکن بلیک نہیں, مجھے تو ڈفرنٹ کلرز کی چاہیے تھی. میں نے سوچا کہ نہیں یہ سائم کے ڈریس کو میں اور زیادہ بہتر کیسے کر سکتا. سائم نے دیکھو نا, سائم نے سب سے اچھا ڈریس تو تمہیں دے دیا, اور مجھے تو جو سائم نے دینا تھا مگر جو بھی پہن لیں آپ بازی لے جائیں گی. باقی کھڑے کیوں ہوں میں. جی عائشہ کیا حالات ہیں؟ بس اللہ کا شکر. آپ بتائیں. ٹی ٹائم ہو رہا ہے آج کل. ٹی ٹائم ہو رہا ہے, اور آج مارننگ ٹائم سے ٹی ٹائم پہ آنا ڈفرنٹ ہے. اس وقت ٹی سے مارننگ پہ آنا جو ہے نا, مجھے اس وقت ہلا دیا اس نے, کیونکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے صبح صبح, اور یہ میں کیسے کرتی تھی, اور یہ کیسے ہو جاتا تھا. اینڈ آپ بالکل, میں تو ابھی تک کچھ اڑی اڑی سی. دیکھیں آپ کے آنے سے کراچی کا موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے. کراچی والے بارش کو ترستے تھے, عائشہ نے آ کے ہمیں ذرا رحمت دے دی. باقی میں سب جب سے میں آئی ہوں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ اچھا موسم لے آئی ہیں. اچھا موسم, اور کیا زبردست بارش کتنی پسند ہے. شائستہ مجھے یار آپ رومانٹک نہیں ہیں. نہیں میں رومانٹک بالکل نہیں, میں رومانٹک بھی بالکل نہیں ہوں, اور اگر میں تھوڑی بہت تھی بھی تو وہ سب ختم ہو چکا ہوا ہے. نہیں یار رومانس لائف سے نہیں ختم ہونا چاہیے. لیکن نہیں, آئی تھنک آئی ایم ناٹ اے رومانٹک پرسن. ہاں اچھا عائشہ مجھے پہلے تو عائشہ کو ذرا ناشتہ کرائیں تاکہ عائشہ کو لگے کہ مارننگ شو میں آئی ہیں. ہاں واقعی میں یہی چائے بنائیں گرما گرم. میں سوچ رہی تھی کہ کہاں ہے سارے لوازمات, ابھی میں آپ کو سارے لوازمات پینا یہ وہ سارا کچھ کدھر ہے. ابھی مجھے ہوش آئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اب بس ہوش آ رہی ہے مجھے. اچھا وہ جو 4 سال پی ٹی وی کو دیے مارننگ شوز میں, آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا پی ٹی وی پہ, وہ کیسے کر لیا اگر صبح نہیں اٹھ سکتی تو؟ نہیں شائستہ, میں بالکل صبح اٹھ سکتی ہوں, اور میں صبح ہی اٹھتی ہوں. میں تو ایکچولی سوتی ہی بہت کم ہوں, لیکن اب کچھ ایسا بہت کم سوتی ہوں, میں بہت ہی کم سوتی ہوں. اور اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب نیند
سمجھو کہ بس 3-4 گھنٹے کی ہو گئی ہے. اور اگر کوئی صبح کا ایسا کوئی کام ہو اور صبح کوئی فلائٹ بھی ہو تو میری ایک عادت ہے کہ میں پوری رات نہیں سوتی ہوں. یہ بس کچھ ایک کچھ سسٹم ایسا بن گیا ہوا ہے. انگزائٹی نہیں, ہاں پتہ نہیں, شاید کوئی انکانشیس قسم کی کوئی انگزائٹی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے, جیسے ابھی بھی, اب میں آپ سے بات کرتے کرتے یاد کر رہی ہوں کہ میں نے تو ابھی تک ہاتھوں پہ کریم نہیں لگائی ہوئی ہے. میرے ہاتھوں کے کلوز اپ تو نہیں آ جائیں گے. اچھا میں نے عائشہ کو بتایا, عائشہ کل ہم نا ایسا ایسا نہیں بالکل. کیونکہ پتہ ہے کیا, شائستہ نے تو کہا تھا کہ بڑا کوئی اچھا سا نیل کلر لگا کے آئے. اب میں تو نیل کلر لگاتی نہیں ہوں. عائشہ میرے کیمرہ مین جو ہے نا آج ہاتھوں کے کلوز اپ لینے والے ہیں, تو آپ کل نیل کلر لگا کے ذرا ہاتھوں کے کلوز اپ نہ لیں, ذرا بریک پہ چلے جائیں, میں اچھی طرح سے کریم لگا لوں. اور بلکہ مجھے خیال آیا ایسے تو پھر تمہیں کوئی بیس لگواتی ہوں, کوئی کچھ لگواتی ہوں. میں نے کیوں رب کرواتی ہوں. ٹھیک ہے. سو اینی وے, وہ یہ تھا شائستہ کہ جب مارننگ شو شروع کیا, بہت کوشش کی, بلکہ تھرو آؤٹ آل دس ٹائم جب مارننگ شو ہوتا رہا میں کوشش کرتی رہی کہ میں رات کو چلے 12 بجے تک سو جاؤں. لیکن میں 2 بجے سوتی تھی اور میں 6 بجے اٹھ جاتی تھی. اچھا, مشکل کیا لگتا ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے ریڈی ہونا شروع ہو جائیں. مطلب بال بنائیں, میک اپ کریں, کپڑے پہنے, جولری پہنے, مطلب صبح آپ بالکل ایبسلوٹلی ریڈی ہو جائے. وہ مشکل لگتا ہے. اٹھتی تو میں اب بھی صبح ہوں, لیکن وہ ایسے نہیں ہوتا نا کہ میں دلہن بننا شروع ہو جاؤں. میں دلہن بنتی ہوں اب چائے کے ٹائم پہ. اس لیے آج میں نے بلکہ سوچا, میں نے یہ کانشیس ڈیسیژن لیا. میں نے کہا کہ میں فار مائی ورک, فار مائی جاب, فار مائی پروفیشن, آئی ایم آلویز اوور ڈریسڈ. اینڈ آئی لائک ٹو بی اوور ڈریسڈ اینڈ اوور میڈ اپ, اور وہ اسٹیٹمنٹ میکنگ لاؤڈ قسم کا وہ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے لیے. تو میں نے کہا اب جب میں گیسٹ بن کے جا رہی ہوں تو میں اس برائڈل میں سے نکل آؤں اور میں بالکل ایک پلین سالڈ کلر پہنوں, اور رنگ برنگا جو میں بن جاتی ہوں وہ بھی میں اس طرح کا نہ پہنوں, اور کوئی پلین سے کپڑے پہنوں, بالکل سادے کپڑے پہنوں, اور میری گیسٹ میں جو ہے گیسٹ بن کے بالکل لک میری فرق ہونی چاہیے. تو مارننگ شو واز آلویز ویری اڈکٹیو, اور مجھے لگتا ہے کہ اب ٹی ٹائم از آلسو ویری اڈکٹیو. اور لائیو کوئی بھی کام ہو, لائیو اڈکٹیو ہوتا ہے, ویسے ہی ہوتا ہے, اور اس کی جو ایک تھرل ہے نا, وہ ریکارڈڈ میں نہیں ہے. وہ ریکارڈڈ میں نہیں ہے. میں تو ریکارڈڈ آرٹسٹ ہی نہیں ہوں, میں تو ہوئی لائیو آرٹسٹ. میں تو کر ہی نہیں سکتی. میں بھی نہیں کر سکتی. میں تو اب ریکارڈنگ کرا ہی نہیں سکتی. کبھی پروگرام کے لیے ریکارڈنگ کرانی پڑے تو ریکارڈ میں کرا ہی نہیں سکتی. جیسے دیکھو اب نہیں کرائی ہوئی نا, اب 1:30 بجے انشاءاللہ اگر فلائٹ چلی جائے گی تو میں واپس جاؤں گی اور پھر لائیو شو ہوگا. اور کیونکہ ریکارڈنگ بھی نہیں کرائی ہماری زندگیوں کے. اچھا عائشہ, شروع کریں گے عائشہ کے بچپن سے. بھائی یہ اتنا کتنے سال دیے انڈسٹری کو اب تک؟ I think I started in 99. اچھا 99. لیکن بہت بریکس آئی ہیں بیچ میں, بہت. ہاں اچھا. اسکول کا پہلا دن یاد ہے؟ اسکول کا پہلا دن تو یاد نہیں ہے, لیکن اسکول کے کچھ پہلے دن یا کچھ پہلے سال یا شروع کا وہ یاد ہے. کیسے تھے؟ بالکل شائع تھیں بچپن میں؟ نہیں, شائع میں بالکل نہیں تھی. I was never ever shy, لیکن میں بہت ہی سیریس اور بہت ہی سیریس اور بہت ہی اسٹوڈیس اور بہت ہی وہ پاڈے بچے کہتے ہیں نا انہیں, کچھ ایسے. اور نرڈ؟ نہیں, نرڈ نہیں تھی بالکل. اٹ واز ناٹ دیٹ آئی واز اے بک ورم, لیکن ایسے تھا کہ گھر پہ بھی کافی اسٹرکٹ ماحول تھا, اور اسکول میں اس سے بھی زیادہ اسٹرکٹ تھا کیونکہ آئی واز ایٹ دا کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور. تو ننس تھیں, ٹیچرز بہت اسٹرکٹ تھیں, جو مطلب ہمارے حصے میں تو جو ٹیچر آئی تھیں جن کو میں اب اتنا کریڈٹ دیتی ہوں, بیکاز یو نو وین یو لک بیک اینڈ وین یو ریفلیکٹ آن یور لائف, تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس چیز نے کتنا انفلوئنس کیا, کیا امپیکٹ چھوڑا آپ کی پرسنالٹی پہ. بالکل. اور آپ کو سمجھ میں بھی how نہیں your آتا personality evolved, اور کس طرح سے آپ ایوالو ہوتے ہیں. اچھا جی, ایک کالر بھی لیتے ہیں آج. تو کالر صبح اور انہوں نے کہا عائشہ کو تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ایسے بات کرتے ہوئے. جی عائشہ سے بات کیجیے آپ. جی السلام علیکم. آسما. وعلیکم السلام. شائستہ جی آسما جی, آج تو آپ کا شو ساری لیڈیز کے لیے آنر کی بات ہے. ہاؤس وائف, ورکنگ ویمن, آپ کے شو نے ہر عورت کو بہت عزت دی آج کے ہو. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. آج میں نے صبح پروین شاکر کی نظم سے جو سٹارٹ لیا اس پہ کہہ رہی ہیں جی. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ آنر دے رہی ہیں کہ آپ اپنی ہاؤس وائف کو بھی کتنے
होते हैं कि कितनी जॉब, यानी एक ऐसी जॉब है जिसकी कोई सैलरी नहीं हाउस वाइफ के लिए। वो अल्लाह पे करता हाउस है। वाइफ को एक हाउस वाइफ को एक आप ऑनर दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग ये समझ लें, अपने अंदर बिठा लें। जी हम हाउस वाइफ सारा दिन करते रहते हैं और शादी के बाद से फौरन हमें इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है कि आपके देवरों के लिए ये करना है, आपकी सास ससुर के लिए आपको ये करना है। इसके बाद भी हम बुढ़े होते हैं कि आपने ये नहीं किया। देवर कहते हैं भाभी ऐसी है, नंदे ये कहती है कि भाभी को सोई देती है, भाभी को बस यही होता है। लेकिन फिर भी औरतों की बहुत इज्जत अल्लाह ने मकाम दिया है। औरत के पाँव के नीचे जन्नत है, ये बहुत ही है, बस अल्लाह की तरफ से है। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरे कोई इंतजार ना करें कोई आके आपको इज्जत देगा, आप अपने आप को खुद इज्जत दें। अपॉलोजेटिक ना बना करें सिर्फ मैं हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ नहीं है भाई, आप तो घर की मैनेजर हैं। आप ना हो तो ये घर का निजाम ही ना चले। मेकर है। बिल्कुल हम सुबह 7 बजे 8 बजे से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, करवाते हैं, सब बच्चों को भेजते हैं, ये वो पूरी रूटीन याद है। हम हाउस वाइफ बहुत अच्छी। घर का छोटे से छोटा स्ट्रेस, बिल्कुल सही, घर का छोटे से छोटा स्ट्रेस खानदान का बड़े से बड़ा स्ट्रेस इन कांधों पे होता है। हमारे बगैर घर का निजाम सही चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। आपके लिए कमाल लॉन के सूट्स हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने का। आयशा से क्या पूछेंगी? आयशा से पूछूंगी मॉर्निंग शो करना आसान है या एक्टिंग या क्या, आप क्या समझती है? चलें, सब कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ भी आसान नहीं है। जिस तरह कोई भी और काम बहुत मुश्किल होता है उसी तरह से ये काम भी बहुत मुश्किल है। चाहे एक्टिंग हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, बहुत मुश्किल है। हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी को अल्लाह ताला ने स्पेशल टैलेंट्स दिए होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हाउस वाइफ्स को, होम मेकर्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम है। सबसे थैंकलेस। लेकिन मिलनी चाहिए वाली मुझे लगता है नहीं मिलेगी नहीं। जो जिस सिस्टम में हम रहते हैं तो वो मिलना जरा मुश्किल होता है। बेहतर ये कि जैसे शाइस्ता ये कह रही थी ना कि तब भी किसी न किसी को कोई शिकायत होती है, नंद को या सास को या जेठानी को या किसी को, बच्चों को, मियाँ को, किसी को खुश नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। और सबसे बुरा ये होता है दैट यू आर मिसअंडरस्टूड, दैट यू आर राइट and you're good and you're positive but still you're misunderstood। और ये होता है, ये सबकी कहानी, ये सबकी कहानी है। बहुत कम लोगों की वो अच्छी सुपर किस्मत होती है जो गलत भी करते हैं तो भी अच्छे बन जाते हैं। नहीं, लेकिन ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि आप सही होते हैं लेकिन आपको फिर भी गलत समझा जाता है। अच्छा, आप कॉल भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आयशा से हम आयशा के बचपन की बात पूछ रहे थे। क्लोज अब्बा से थी कि अम्मा से? अब्बा से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और अम्मा से आई गेस अम्मी से वो टिपिकल वाली क्लोजनेस नहीं थी। अच्छा। कि जो लड़कियां जो हैं या जो बच्चे बिल्कुल चिपक जाते हैं अपनी माओ से और हर वक्त उनके साथ साथ, और ऐसा कुछ नहीं था। वी वर ऑलवेज वेरी इंडिपेंडेंट। एंड कितने बहन भाई थे? हम लोग 2 बहनें और 2 भाई। आई एम द एल्डेस्ट। अच्छा। और मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है और दे ऑल यंगर देन मी। और एक तो बहुत ही छोटा है जो सबसे छोटा भाई है, जिनकी अभी शादी रजा की शादी हुई है बिल्कुल अभी। तो लेकिन आई थिंक के अम्मी की पर्सनालिटी का हर एस्पेक्ट जो है ना, यहाँ बहुत से उनकी पर्सनालिटी के जो स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स है ना, वो किसी तरह से रच बस गए हैं। और ये कॉन्शियसली नहीं हुआ, बहुत अनकॉन्शियसली हुआ है। कभी अम्मी ने कोई बताया नहीं है, लेकिन वो बस अब वो वैसा ही हो गया है। कुछ जैसे सब लोग कहते हैं ना कि बेटियां जो होती हैं वो किसी न किसी स्टेज पे अपनी माँ का मिरर इमेज बन जाती हैं, तो वो ऐसा ही हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा से बहुत सारी बातें। आप लोग फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे UJP के सवाल कर सकते हैं। जो अगर आपको एक्सेस नहीं है हमारे टेलीफोन लाइन्स तक तो बिल्कुल आप सवाल कीजिए, बातचीत करें। आराम का शो है, मजे से देखें, चाय बनाएं, मौसम भी बड़ा अच्छा है तो आप उसको भी एंजॉय करें। और आज आयशा की बातों पर, और मैं एक बात कर दूं, बता दूं कि मैं बिल्कुल फेसबुक पे नहीं हूं और वो सब फेक हैं, जाली हैं। मुझे तो फोन भी मुश्किल से ऑन ऑफ करना आता है। आई एम अ वेरी नॉन टेक सेवी पर्सन एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू बी। और अगर कोई ये कहता है या कोई लिखता है कि जी ऑफिशियल पेज है या आयशा सना का, तो दैट्स ऑल, yes, that's the word, that's all
That's all. میں کوئی زیادہ sophisticated word ڈھونڈ رہی تھی, میں نے کہا یہی بولنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. آپ جتنی خوبصورت ہونے کی کوشش کر لیں اور دکھانے کی, نظر آنے کی کوشش کر لیں, اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو تو آپ بالکل اچھے نہیں لگ سکتے. اس لیے ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کریں. میں سوال پوچھا ہے سب سے خوبصورت مسکراہٹ کہا آج عائشہ, میں نے کہا ہے کہ ان میں سے سب سے اچھی مسکراہٹ کس کی ہے, فرح سعدیہ کی, صنم ملوچ کی, یا جگن کاظم کی. ان تینوں میں سے آپ نے آپشن جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے ہم اسکرین پر اگر دکھا دیں. جگن کاظم فرسٹ آپشن ہے, سیکنڈ ہے صنم ملوچ, اینڈ تھرڈ ہے فرح سعدیہ. تو ان تینوں میں سے جو صحیح آپ کو لگتا ہے وہ آپ ہمیں جلدی جلدی بھیجیں. زیادہ سے زیادہ SMS بھیجنے پر آپ لے جا سکتے ہیں وائس کے یہ موبائلز ہم سے. اور عائشہ ثنا ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے سوال بچپن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے عائشہ, کہ جب آپ ہوتا ہے کچھ امی کی چیزیں, ویسے تو آپ نے کہا ریفلیکشن ہو جاتی ہیں بیٹیاں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی ماں کی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ یار یہ امی کا رول, یا امی ایسے کیوں کہتی ہیں. میں جب ماں بنوں گی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بالکل بالکل. آپ نے ایسی کوئی بات تھی ان کی We are poles apart. ہماری پرسنالٹی نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے, اور کئی چیزوں کو مطلب I totally disagree with those things. یا امی disagrees with my things. لیکن شاید میں وہی کر رہی ہوں گی. کون سی ایسی چیزیں تھی جو آپ نے کہا اماں کرتی ہیں یار میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کروں گی؟ شاید میں نے ہر چیز پہ یہی کہا ہو کہ میں ایسے نہیں کروں گی, ویسے نہیں کروں گی, اور شاید وہ سب کچھ میں نے کیا ہو. میں اس طرح سے کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتی ہوں, لیکن اوور آل جو ایک ہوتا ہے نا, آئی تھنک وہ اب انسان وہی بن جاتا ہے, اور وہ آپ انکانشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے سوچنے دو کہ کوئی ایک چیز ہوگی. نہیں, امی سے تو ہمیں مار پڑی ہوگی, لیکن میں نے کبھی بھی آئی تھنک کبھی بھی آہت کی جو ہے نا پٹائی نہیں کی. اچھا, ہاں. اور کیا باتیں ہوں گی. ہاں, یہ بات ہوگی کہ مطلب ڈو یور بیسٹ, اور کہ نہیں کیا کیپٹن ہیڈ گرل کیوں نہیں بنی, کیپٹن کیوں بنی صرف, اور اتنے مارکس کیوں نہیں آئے, مطلب اتنے فل مارکس کیوں نہیں آئے. ہاں بالکل. اور میں نے سوچا ہوگا کہ میں نے کبھی یہ برڈن یا یہ پریشر جو ہے اپنے بچے کے دماغ پہ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, اور یہی میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ بس میرے بیٹے کا دماغ فری رہے, میرے بیٹے کا دماغ بالکل جو ہے نا وہ ایزی رہے, کوئی کسی قسم کا بوجھ, کوئی ایموشنل پریشر. فری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کو یہ پریشر بھی نہیں دینا چاہیے کہ تم پڑھو یا تم نے گریڈز لینے ہیں, یہ بھی نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کیا. گریڈز لینے کے لیے بھی نہیں کیا. تو پڑھائی میں کیسا رہا؟ اوکے. اور سارے جو میرے بیٹے کے ٹیوٹرز وغیرہ ہیں, ٹیچرز وغیرہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی یہ ہے, آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے بس کچھ زیادہ لگژریز پرووائڈ کر دی ہیں. احد آپ کے بڑے بیٹے ہیں؟ جی, احد طارق خواجہ از مائی اولڈر سن. اچھا. ہی از آلموسٹ 20, 19 and a half ماشاء اللہ سے. ہاں. سو وہ بٹ ہی از ناٹ اے اسپوائلڈ کڈ, ہی از ناٹ اے اسپوائلڈ برٹ. اور مجھے لگتا ہے شائستہ کہ میں نے کوئی لگژریز نہیں اس کو پرووائڈ کی, اور وہ کوئی اس طرح سے ڈیمانڈنگ نہیں ہے جس طرح سے اس کے ایج کے لڑکے ہیں یا ٹین ایجرز جیسے ہیں. لیکن میں نے تو بس یہی کوشش کی کہ بس ایک پریشر فری انوائرمنٹ. ہاں. اور میرے ساتھ یہ ہے, اور آئی تھنک امی کے ساتھ بھی یہ تھا کہ وی تھرائیو انڈر پریشر. ہمارے پہ تو کوئی پریشر ڈالے, پریشر ڈالے تو نکل پریشر ڈالے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیر واز آلویز اے پریشر, آلویز اے پریشر فرام اسکول اینڈ فرام ہوم کہ یو ہیو ٹو ایکسل, یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ. اچھا. ہاں, یہ ہمیشہ سے تھا. اچھا. اور ایسی چیزیں جو آپ نے کہا کہ یار مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے, آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹا جو ہے وہ 20 سال کے ہونے والے ہیں, بالکل آپ 20 سال کے بچے کی اماں نہیں لگتی. نہیں, وہ تو میں خیر لگ رہی ہوں. نہیں, بالکل نہیں لگتی آپ, بالکل بھی نہیں لگتی آپ. نہیں, ایسے بالکل میں لگتی ہوں. ہاں, اگر میں بہت اپنے آپ پہ محنت کرتی ہوں. 2 سال والا جو ہے نا اس کی ضرور لگتی ہے. 2 سال. ویورز بتائیں گے, ساری میری جو اتنی خواتین دیکھ رہی ہیں نا اس وقت, آج میں نے کہا آج میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنا ہاؤس وائفز کو اپنا پروگرام, وہ بتائیں گی عائشہ کیسی لگ رہی ہیں. 2 سال والے کی اماں لگتی ہے, 20 سال کی بالکل نہیں لگتی. میں اپنے آپ پہ کوئی محنت کرتی ہوتی, میں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا ہوتا,
मेरी अच्छी डाइट होती, मैं एक्सरसाइज करती, मैं अपनी स्किन का, बालों का, हर चीज का ख्याल करती, तो शायद मैं वाकई ना लगती। ये तो लेकिन 50% चीजें प्ले करती हैं रोल, लेकिन 50% वो अप्रोच भी जिस तरह से आप जिंदगी को लेते हैं। तो मेरी है ना जरा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, हाँ, और मेरी है अपने आप को अब्यूज करने वाली और इग्नोर करने वाली। और ये मैंने हेयर कट नहीं कराया हुआ शाइस्ता, ये मेरे बाल टूट के इतने हो गए हैं क्योंकि मैंने अपने बालों को इतना अब्यूज किया है, ये जानते बूझते हुए कि भाई आपको साथ हेयर ट्रीटमेंट की जरूरत है, या आपको ऑयलिंग की जरूरत है, या ये सब कुछ है। और हम लोग हर वक्त सैलून्स में होते हैं, हम करा सकते हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या है कि कुछ चीजें जानते बूझते हुए, सोचते हुए कि अच्छा ये करनी है, वो नहीं हुई। थिंग्स टू डू की लिस्टें बना बना के उसमें थिंग्स टू डू ऐड हो रहे हैं, थिंग्स टू डू सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे सिर्फ। और आई थिंक आई एम लेजी ऑल्सो। अच्छा, हाँ, मैं ये एडमिट करती हैं आप? हाँ, कि आई एम ए लेजी पर्सन। अच्छा, एक तरफ मैं बहुत हाइपर, बहुत एक्टिव, मुझे ये नहीं है कि जी कोई मेरी लो एनर्जी है, इस तरह सेंसिटिव अम्मा है? मैं वैसे ही बहुत सेंसिटिव हूँ। अच्छा, सेंसिटिव अम्मा नहीं, सिर्फ मैं Sensitive बहुत person, सेंसिटिव हूँ। आई एम ए वेरी सेंसिटिव पर्सन, और शायद अब मैं उतनी सेंसिटिव नहीं हूँ जितनी मैं हुआ करती थी। बहुत 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 ही ज्यादा सेंसिटिव होती थी। और मतलब स्कूल में सेंसिटिविटी का मेरा ये आलम था कि मेरे गम सूज जाते थे लिटरली। और मतलब आई कुड नॉट ईट एनीथिंग, और जैसे दांत वो चीक बाइट्स हो रही हैं, और इस तरह से बहुत बुरा हाल होता था। और उसके बाद स्कूल से निकल के ऐसा था कि कोई कुछ किसी के कुछ कहने की देर है, और मतलब मैंने इतना रोना है कि आई थिंक आई हैव डन माय क्राइंग फॉर अ लाइफ टाइम। अच्छा, इतना ज्यादा मुझे रोना आता था। जो लोग जिंदगी में ज्यादा रो लेते हैं बाद में वो फिर इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको रोना नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों रोना नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आता आपको रोना? एक कोई पथराव सा आ गया हुआ अंदर, जैसे कोई बिल्कुल पत्थर बन गया और बिल्कुल रोना नहीं आता। और ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, फिर भी आपको खुदा जो है ना वो इतनी हिम्मत दे देता है फिर कि चीजें आपने कैसे मैनेज करनी है, कैसे सहनी है। रुला बड़े सारे लोग देते हैं। जी, एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता, उठो जागो पाकिस्तान। उठो जागो पाकिस्तान। शुमाइला, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं कराची से। जी, ओ कराची। जी, कराची। हाँ जी। मैं ये कहूँगी कि हम सारा दिन काम करते हैं, हाउस वाइफ के हवाले से कहूँगी, और जब हस्बैंड आते हैं शाम को और बच्चा लपक के उनकी तरफ जाता है, तो वो थोड़ी देर लेने के बाद उसको कहते हैं इसको पकड़ो, मैं सारा दिन थका हारा आया हूँ। यानी कि हमारे लिए टाइम अगर नहीं है तो वो अपने बच्चे को भी देना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं लेट जाए, टीवी खोले, बस रिमोट उनके हाथ में हो और बस वो आराम करें। ये तो है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हस्बैंड, भाई, बाबा जब घर पे आते हैं, मैं आज बहुत थक गया हूँ भाई आज तो, और हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं सारे, और घर की औरतें जो होती हैं, चाहे वो बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, ओ बहुत बहुत ज्यादा ये लोग थक गए। हम जो सारे दिन के लगे हुए हैं, हम नहीं थकते। और ऐसा मैं आयशा से ये पूछूंगी कि कभी, अभी ये बात करें थी रोने की इसकी, तो कभी ऐसा लम्हा इनकी लाइफ में आया कि इनके किसी अपने ने ही इन्हें हर्ट किया हो और इनकी रोने वाली सिचुएशन हुई हो लाइफ में, तो प्लीज वो बताएं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? शुमाइला। शुमाइला, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। और मैं अपने कोई उनको नहीं कह रही हूँ कि जो बाद में आपकी लाइफ में आते हैं, मैं अपने कह रही हूँ बिल्कुल इमीडिएट फैमिली को, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली को। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह ही तब होता है जब आपका बिल्कुल अपना, जो आपके वजूद की वजह है और जिसको आप सोचते हैं कि वो आपका प्रोटेक्टर है, आपका गाइड है, आपका मान है, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको तब होती है। और वो आप किसी को ना बयान कर सकते हैं, ना किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई बात मानेगा भी नहीं। कोई कहेगा कि आप ही पागल हैं और आप में ही कोई प्रॉब्लम है, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सो ऐसे ही होता है जब आपका बहुत 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 करीबी रिश्ता जो है, जो बुनियाद है आपके और तमाम रिश्तों की, वो आपके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है, और उसका कोई भी अमल जो है वो आपको बस शैटर करके रख देता है। तो वो सबसे बदकिस्मती की बात होती है मेरे ख्याल से। और ये बड़ी ये आप वाकई नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आप किसी को कह भी नहीं सकते क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा है ना, ये बदकिस्मती कोई मानेगा ही नहीं।
مانے گا. بالکل. چلے خیر, لیکن یہ اللہ میاں جو ہے آپ کو مضبوط بناتا ہے, آپ کو اس دنیا میں جو بھیجتا ہے تو وہ پھر چیزیں دکھاتا ہے, اور اس طرح سے آپ اسٹرانگ بنتے جاتے ہیں اپنی اگلی جرنی کے لیے جو کہ اس دنیا کے بعد. شائستہ, میں نے تو یہ آزمایا ہے ود ٹائم, ایسے ایسے ایکسپیرینس سے میں گزری ہوں, ایسے ایسے حالات سے میں گزری ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں تھی, نہ ماں باپ کی, نہ بچوں کی, نہ دوستوں کی, کسی کی بھی نہیں. اور مجھے سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ مجھے ان موقعوں پہ سب سے زیادہ لگتا تھا کہ ایوری تھنگ از جسٹ گوئنگ آن بیکاز آف گاڈ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس میرے ہی اللہ ہے, ایسا مجھے لگتا تھا. اور یہ ضرور مجھے فیل ہوتا تھا ساتھ کہ امی کی دعائیں جو ہیں وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں, لیکن مجھے یہ جو ایک انویلپنگ فیلنگ ہوتی تھی نا اللہ کی طرف سے, وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ فیلنگ تھی, بہت بہت زیادہ اسٹرانگ فیلنگ. اینڈ آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس پرسن, مطلب آئی ایم ناٹ اے ریچولسٹک پرسن. میں, اللہ معاف کرے, مجھے اللہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جو نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سب کچھ جو ہے جو میں بہت باقاعدگی سے میں یہ کر سکوں اور میں غافل نہ ہوں. لیکن جو ایمان ہے نا اللہ پہ, وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ بس میں واقعی اب وہ جو ایک بزرگ اور جو میری دادی کہا کرتی تھی نا کہ بس صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے, بس وہ اب میری وہی فیلنگ ہے. یہ لائف میں سٹیج آ جاتی ہے جب آپ کو رشتے بھی لگ رہے ہیں, آپ نے کہا مجھے اس وقت کسی کی ضرورت نہیں تھی, بچوں کی بھی نہیں, ماں کی بھی نہیں, باپ کی بھی نہیں, بھائیوں کی بھی نہیں, کسی اور رشتے کی بھی ضرورت نہیں. یہ زندگی میں سٹیج آتی ہے جب آپ بالکل رشتوں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس ہونا یا نہ ہونا تو وہ اور بات ہے, کیونکہ کوئی کہے گا کہ آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھی کیوں, آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھتے تو پھر آپ مایوس بھی نہ ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ سٹیج آئی ہے بہت دفعہ یہ سٹیج آئی ہے, اور ابھی میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت جب یہ سٹیج آئی ہے تو مجھے یقین مانیے, اور میں اتنی دور تھی, میں یوٹا میں سالٹ لیک سٹی پرووو میں تھی میں, اور there was not a soul who I knew. وہاں پہ نہ کوئی پاکستانی تھے, نہ کوئی ہندو تھے, نہ کوئی ایشینز تھے. اور یقین کیجئے شائستہ, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گزارا کہاں وقت پورا, جی سیکنڈ پریگننسی میں آپ نے اپنا وقت کہاں گزارا تھا؟ میں نے سارا وقت گزارا, آدھا وقت گزارا پاکستان میں, جب تک میں اپنا مارننگ شو کرتی تھی. اچھا. اور then I left. I stayed the whole of Ramzan. I stayed in Malaysia because I wanted to be in a Muslim country. And as soon as رمضان ختم ہوا, عید کے دن میں نے ٹریول کیا US, اور پھر میں نے اپنا سارا ٹائم وہاں پہ گزارا. اور یقین مانیے, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں, مجھے یقین مانیے ایسا لگتا تھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے ارد گرد فرشتے ہیں. یہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہو گیا. اور دیکھیں, اکیلی تھی وہاں؟ بالکل اکیلی. جو بچے کے فادر تھے وہ بھی نہیں تھے؟ بالکل اکیلی. The doctor and the child's father were the only people who knew about my pregnancy. یہ میرا ان سے وعدہ تھا کہ میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گی till the time comes. میں نے اپنی امی, اپنے بیٹے, اپنے قریب ترین فرینڈز, جن کے ساتھ میرا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا تھا, کسی کو میں نے پتہ نہیں لگنے دیا. اگر کسی کو شک تھا وہ ضرور ہوگا, اگر کسی کو خود سے پتا تھا, لیکن میں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا اور میں نے کسی کو بتایا نہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اکیلی تھی. مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی, میرے ساتھ کوئی لڑنے جھگڑنے والا نہیں تھا. آپ کو نہیں لگتا آپ نے بے وقوفی کی کسی سے یہ پرومس کر کے کہ بچے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں؟ میں نے ضرور بے وقوفی کی ہوگی. You come to think of it now, when you look back, مجھے لگتا ہے کہ میں نے بالکل بے وقوفی کی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو نیک نیتی کے ساتھ کسی کا ساتھ دیا تھا نا, تو شاید مجھے شائستہ اللہ نے میرا اسی لیے ساتھ دیا کہ مجھے جو حالات ملے وہاں پہ, and it totally changed my perception of the US. میں اب کتنے امریکن سے اب یہ بات کرتی ہوں کہ
یہ مورمنز کے علاقے میں جانا اور ایک چھوٹے شہر یا ایک گاؤں یا ایک یونیورسٹی ٹاؤن میں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میں نے تو ابھی پرووو سنا آپ کے. سالٹ لیک سٹی کا شاید آپ نے سنا. دس واز an hour away from سالٹ لیک سٹی. پرووو ہے اٹس یونیورسٹی ٹاؤن، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، برگم ینگ یونیورسٹی. اور مطلب شائستہ میں تو سمجھتی ہوں کہ بس وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ کسی میریکل سے کم نہیں ہے. میرا وہاں پہنچنا، مجھے اپارٹمنٹ اچھا مل جانا، مجھے سیف جگہ مل جانی، مطلب مجھے ہاسپٹل ایسا مل جانا. ایک اکیلی عورت پریگننٹ ہے اور وہ اپنے ملک سے اپنے لوگوں سے مجھے سب سے زیادہ یہ تھا کہ آئی ایم 39 years old اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہونے کو کچھ نہ ہو اور ہونے کو بہت کچھ ہو جائے. اینڈ دین واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن نہیں، مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میں بس پتہ نہیں کسی نروانا میں پہنچ گئی ہوں یا میں کہاں ہوں. اور میں شائستہ وہ ہاسپٹل، وہاں کی ٹریٹمنٹ، وہاں سب کچھ جو تھا، اٹ واز سو پرفیکٹ دیٹ آئی کانٹ ٹیل یو. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو میں نے لاکھوں خرچ کر کے جو مجھے ملا ہے نا، وہاں پہ اگر فرض کرے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہوتا نا شائستہ، تو مجھے تب بھی وہی سب کچھ ملتا. وہ لوگ صحیح انسان، صحیح مسلمان، ساری ہیومن ویلیوز، یہ سب ان میں ہے، ہمارے میں نہیں ہے. یہ آپ ہمیں کوئی اس قدر وقت تک سارا آپ کے خرچے اور وہاں رہنے کی ساری چیزیں بچے کے فادر اٹھا رہے تھے؟ آئی کین اونلی لاف، آئی کین اونلی لاف. ہم جی یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. جی پیارے پاکستان کو السلام علیکم. پاکستان اٹھو جاگو پاکستان. دوستوں آپ کو مل سکتا ہے آج یہ جو ہے نا، یہ میرے دوست جو جتنے میرے ٹیم ممبرز ہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ یہ میں ایسے ہی آ جاؤں جو میں کر رہی ہوتی ہوں نا، بلنڈرز کر رہی ہوتی ہوں. آپ تو ویسے ہی آ جائیں، میں پتہ نہیں ویسے آ کے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ کے تو سامنے اسکرین ہے، مجھے تو اسکرین ہی نہیں نظر آ رہی ہے. اب تو خیر ہو گیا جو ہونا تھا. نہیں، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ بے فکر ہیں. بالکل، آج تو اصلیت ہے باہر آ گئی. اچھا جی، ہم کمال لون کے سوٹس دے رہے ہیں آپ کو. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ان تینوں میں سے سب سے بیسٹ مسکراہٹ آپ کو کس کی لگتی ہے. سنم بلوچ، جگن کاظم اور فراز شاباش. تم لوگوں نے آپشن ہی چینج کر دیا ہے. فراز سعدیہ. اوکے جی، آپ نے ہمیں بتایا تاکہ ہم آپ کو وائس موبائل کے یہ فون سیٹ دے سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے آج کالرز ہیں ہمیں کال کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آج میں نے اپنا پروگرام، چونکہ مارچ شروع ہوا ہے، مارچ میں میری اور آپ کی آج لائیو پہلی ملاقات ہے، تو ہم نے مارچ میں ڈیڈیکیٹ کیا ہے آج کا اپنا پہلا پروگرام ہاؤس وائفز کو. وہ نوکری جو سب سے مہنگی ہے، سب سے اس کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی ہے، تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ کام بھی آپ کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی اس کی کوئی اپریسیشن آپ کو نہیں مل رہی ہوتی ہے. ہم نے آپ کے نام الٹا برائی ملتی ہے. برائی مل رہی ہوتی ہے. گرم چائے نہیں کی، یہ روٹی ٹھنڈی ہو چکی ہے، ٹھنڈی روٹیاں اب میں آ کے کھاؤں گا اور یا صرف کھاؤں اس گی. وقت نہیں شائستہ، جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، جب اتنے سال بھی شادی کو گزر چکے ہوتے ہیں، 40 سال گزر چکے ہوتے ہیں، 50 سال گزر چکے ہوتے ہیں، تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو بچوں کا فیلئر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. تم نے تربیت ٹھیک نہیں کی تھی. اللہ معاف کرے. ویسے میری اماں کہتی ہے میرے ابا کو کہ اچھا کرے تو اللہ کرے، برا کرے تو میں کروں. برا کرے تو میں کروں، مطلب وہ خود کریں. تو کوئی بری چیز ہوتی ہے نا، ابا کہتے ہیں یار تم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے. لیکن آپ کو سوال میں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کس کی مسکراہٹ جینوئن ہے. مسکراہٹ جینوئن، فیک نہیں. ہاں، سوال کیا تھا کہ کس کی مسکراہٹ سب سے اچھی ہے؟ خوبصورت ہے. ہاں، تو خوبصورت کیا فیک خوبصورت ہوگی؟ میں صرف ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کے آپشنز کی بات نہیں کر رہی ہوں. آئی تھنک فرا کی اور سنم کی تو خیر بہت ہی انفیکشس سی مسکراہٹ ہے، اور فرا کی بھی آئی تھنک بہت اچھی. اینڈ فرا کو تو میں ویسے ہی بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، یو نو، ایز آئی تھنک شی از اے ریئل ہوسٹ. جب وہ میرے پروگرام، مجھے بہت صحیح بات، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. جب وہ میرے پروگرام میں آئی تھی، مجھے ان سے مل کے ویسے ہی ہماری بڑی اچھی بات چیت اس سے پہلے رہی. میں فین تھی بڑی ان کی. بھائی میں ایک دن اسلام آباد میں پہنچی، آج سے کوئی آئی تھنک 3 مہینے پہلے کی بات ہے. میں اسلام آباد گئی اور وہ اس دن شو کر رہی تھی، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اسلام آباد آئی ہوں. میں صبح جانا تھا، شام میں آیا تھا، میرا ایک کام تھا، اور میں گئی ہوں. اور میں نے اس کو سرپرائز یہ دیا کہ میں بریک پہ پہنچ گئی. اور وہ یوں
बिल्कुल कि कैसे मैं बड़ी फैन हूँ उनकी, बट आप सही कह रही, ट्रू होस्ट है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, हम आयशा सना को जानते हैं ना आज, तो आयशा सना की बातें हो रही हैं। आयशा ये बताएं, अभी आप ने जो बताया, जो टफ टाइम आपने लाइफ में, जो टफ पीरियड गुजारा, कि आप एक ऐसी जगह थी जहाँ आपके साथ कोई नहीं था, वो भी नहीं था जो बच्चे का बाप था, वो सब कुछ आप खुद खर्चा बर्दाश्त कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और आपने छुपाया हुआ अपने सारे लोगों से कि आप प्रेग्नेंट हैं। बट दिस इज व्हाट आई चोज फॉर माई सेल्फ, बट आई डिड नॉट चूज दिस फॉर दिस काइंड ऑफ आउटकम। आई चोज, आपसे वादा किया गया था कि जब ये बच्चा आ जाएगा दुनिया में तो सबको बताया जाएगा। बिल्कुल, मतलब वादा क्या नहीं, वादा क्या किया गया था, अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया गया था। आप मुझे बताएं शाइस्ता कि अगर कोई ये कहे कि जी एक 56 ईयर ओल्ड को एक 39 ईयर ओल्ड औरत जो है वो होटल में बुलाती थी और सेड्यूस करती थी और फलाना था, ऐसा था, तो मतलब व्हाट इज योर रिएक्शन गोइंग टू बी? आप इस उम्र में आके भी आपके मतलब यूर अ पपेट, आपको कोई आपकी वो खींच रहा होता है, स्ट्रिंग्स खींच रहा होता है, आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते हैं आप। मैं तो कहती हूँ कि आई मीन आई फील सो सॉरी समटाइम्स कि कोई इस उम्र में आके और फिर भी उतना मजबूर और बेबस हो, यू नो। तो ये मैं मतलब मैं तो इस पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि क्या वादे किए गए थे, क्या बात की गई थी, उसको तो छोड़ें, वो तो सब पुरानी कहानी हो गई, वो सारी बातें खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आप ये देखें कि मेरा जो बेटा है ना शाइस्ता, मोहम्मद मुस्तफा मिर्जा मेरे बेटे का नाम है, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये नाम क्यों मैंने चूज किया। दैट इज अनदर स्टोरी। अच्छा, लेकिन आयशा पहले मैं ये जान, बिकॉज लोग इस वक्त देख रहे हैं आपको, और आपकी वो व्यूअर जो आपको शाम के प्रोग्राम में भी अब देख रही होती है, वो आप ज़ाहिर है हमारी पर्सनालिटी की ये रुख तो कभी लोगों के सामने नहीं आते, इसलिए कि हमारा जॉब होती है, जब हम यहाँ बैठे होते हैं तो एक डिफरेंट जॉब होती है। आपके जो पहले बेटे हैं जो अब माशाल्लाह 20 साल का होने जा रहा है, उनके फादर से आपकी अलहदगी कितने दिन में हुई थी? 4-5 साल में। अच्छा, वो तो शाइस्ता इतनी पुरानी बात हो गई है कि अब तो मुझे कुछ भूल भी गया है, यकीन मानिए। although I mean it was a crazy love marriage and मुझे तो लगता है कि मतलब I met him when I was 15 and now I'm 41, तो ज्यादा जिंदगी तो you know ऐसे गुजर गई है, और लेकिन वो तो सब मुझे बातें भूल भुला गई हैं। वो जो शादी हुई थी, शादी खत्म हो गई, क्या था क्या नहीं था, 4-5 साल वाली, बिकॉज समझ तो अब आती है। मैंने तो आहत को, ये हैश ब्राउन्स में क्या था भाई, मैंने तो आहत को उस तरह से मतलब बहुत एंजॉय किया, मगर उस तरह से मैं एंजॉय नहीं कर सकी जैसे अब मैं मोहम्मद मुस्तफा को कर रही हूँ। और ये जो मेरा बेटा है ना, इसके बारे में 2 बातें शाइस्ता मैंने आपको बतानी। एक ये, आप ये देखें कि मलेशिया से जब मैं अमेरिका जा रही थी ना, तो मैं अपना स्कैन कराने गई, और मुझे इतना वहम था बिकॉज ऑफ माई एज कि मैं को 2 घंटे का मैं स्कैन करवाती थी उस मलेशियन डॉक्टर से कि मुझे बताओ कि ये फीमर का साइज क्या है, तो स्पाइन का साइज क्या है, तो फलाने का क्या है, तो डमकाने का क्या है, तो इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग फाइन, ठीक है। और ये सब कुछ हो गया, और उसने कहा कि अब 2 घंटे हो गए हैं और अब खुदा के वास्ते यहाँ से जाएं, ठीक है। सो जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव, तो शी सेड कि डोंट यू वांट टू नो द जेंडर? तो आई सेड या टेल मी। तो शी टोल्ड मी दैट इट्स अ बॉय। हाँ, और मगरिब का वक्त था, आखिरी नहीं, आई थिंक एक रोजा और रह गया था, आखिरी रोजा था, मगरिब का टाइम था और अजान हो रही थी, और मुझे पता नहीं कहीं से मेरे कोई कानों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये आवाज आई है मोहम्मद मुस्तफा। और मैंने कहा बस मेरा इंशाल्लाह बेटा होगा तो मैंने उसका नाम ही मोहम्मद मुस्तफा रखना। और अमेरिका में बिकॉज यू नो दे हैव टू मेक द बर्थ सर्टिफिकेट वेरी क्विकली एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एंड ऑल, तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्स द फर्स्ट नेम, तो मैंने कहा मोहम्मद मुस्तफा। तो दे सेड वी नो मोहम्मद बिकॉज they had studied you know and Islam and they've studied the life of our prophet, और मैं आपको बता रही हूँ ना वो हमसे बेहतर मुसलमान है तो और बेहतर इंसान है। तो मैंने कहा कि नहीं, फर्स्ट नेम इज मोहम्मद मुस्तफा एंड द सरनेम इज मिर्जा। तो एक ये चीज हुई, और दूसरा आप ये देखें शाइस्ता कि जब हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी ये एक सर्विस है कि जो जिसका फेथ होता है, जो जिसका रिलीजन होता है, हम उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। मैंने उनको कहा कि इस तरह से बच्चे के कान में आजान देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कैसे होगा, क्या होगा, प्रोवो में तो कोई मस्जिद भी नहीं थी। उन्होंने कहा डोंट वरी शाइस्ता, सुबह 7 बजे बर्फ, प्रोवो की, यूटा की बर्फ, 19 नवंबर का दिन, सॉल्ट लेक सिटी से मस्जिद के इमाम खुद आए, घंटा ड्राइव करके, और बच्चे के कान में अजान देके गए। माशाल्लाह। आप देखें इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह। ये वो होता है ना कि अल्लाह खुद मदद कर रहा होता है, खुद मदद कर रहा होता है कुछ लोगों की, तो ये आप उनमें से रही कि आपकी ऐसी इतने अकेलेपन में उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे हालात से निकाला है और ऐसे ऐसे हालात में मेरे लिए आसानियां पैदा की हैं जो बहुत बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किल हालात थे। और सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, बहुत कब पता चल गया था कि अब बच्चे को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनके फादर? ये पता चला था वापस आके, जब मैं डिलीवर हो गया और आप जी जब मैं वापस आई हूँ तो वापस आके जो है ये बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है ये मुझे कन्वे किया गया है कि बच्चा जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे मेरे घर वाले एक्सेप्ट करने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। मेरी देखें ना शाइस्ता, जब आप एक झूठी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और एक फसाड आपने बनाया होता है दुनिया के सामने, ठीक है, उसमें झूठी होता है ज्यादा, सच तो कम ही होता है, ठीक है। तो फिर आपके स्टेक्स कुछ ऐसे होते हैं ना कि आप सच भी बोलेंगे तो गवाएंगे, तो झूठ भी बोलेंगे तो गवाएंगे, तो बस फिर आप कहते हैं कि एक तरफ से तो मैं गवा चुका हुआ हूँ, तो दूसरी तरफ जो स्कीम ऑफ थिंग्स है मैं उसी को चलाऊं। और अगर कोई कहे कि जी हम तो तुम्हारी ब्रिटिश सिटीजनशिप कैंसिल करा देंगे और हम तो तुम्हारा सफाया कर देंगे और हम तो इंग्लैंड जाके डिवोर्स डिक्लेयर कर देंगे और प्रॉपर्टीज जो तुम्हारी हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, जो भी है ऐसी बातें होंगी ना, वरना कौन अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता, आप मुझे बताएं। मतलब यही है ना कि जी कोई एक्सेप्ट करे, आप खुद आए और आके बताएं कि बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। आपने बस ये सोच लिया है कि जी आप कुछ ऐसा घुमाएंगे हर चीज को सारी जिंदगी के लिए, जो आप में माशाल्लाह ऐसा आर्ट है चीजों को घुमाने का, ऐसा माशाल्लाह से आर्ट है कि दुनिया आपके पीछे है, तो वो आप ऐसे घुमाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी, एक बच्चे की विलादत को और एक बच्चे की पैटर्निटी को आप ऐसा घुमाएंगे कि कभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना पड़ेगा। मोहम्मद मुस्तफा कितना अच्छा लाइफ का कितनी, अब ये सारी वो वाली बातें हैं जो बहुत ही बिटर हैं और मैं नहीं ले जाना चाहती आपको ऐसी तरफ जिस तरफ आप खुद वो हो जाए, आप उन लोगों को इम्पोर्टेंस ही ना दें, उन लोगों के नाम लेना जो होता है ना उनको इम्पोर्टेंस देना होता है। आई थिंक ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा का तो आप जब देखेंगे ना, एक तो ही इज माशाल्लाह 2.25, ही इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ माय सन आहद। अच्छा, ठीक है। कभी मुझे ये लगता है कि मेरे दोनों बेटे जो है ना वो मेरे दोनों भाइयों पे चले गए, ठीक है। नॉटी, अग्रेसिव, ही इज अ फायर ब्रांड, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो आहद ने कभी नहीं की थी। वो मुझसे ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है कि या तो आप अब जो एक्सपीरियंस करें ना, वो छोटी एज होती है जिसमें वो मुझे कहता है हाँ चुप, अच्छा चुप। मैं सोचती हूँ कि और सबसे मजे का ये होता है कि जो आहद और मोहम्मद मुस्तफा, आपको कोई चुप कराने वाला आ गया ऐसा? आहद और मोहम्मद मुस्तफा की जो बॉन्डिंग है ना आपस में, वो मजे की है, वो बहुत मजे की। और फिर आहद जो है ना मुझे कुछ इशारों से, कोई दबे लफ्जों में, कुछ ऐसे वो मुझे बता रहा होता है कि ये देखे मामा ये आपके साथ वो कर रहा है जो मैंने कभी नहीं किया था। और देखिए वो जो एक नोइंग लुक होती है, और एक माँ के लिए दोनों बहन भाइयों में जो बॉन्डिंग होती है वो देखना कितनी फुलफिलिंग होता है ना वो। अच्छा, एक ब्रेक यहाँ से पे ले लें, हमें ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऐसी बातें हो रही होती हैं कि हम भूल जाते हैं कि ब्रेक भी लेना है। एक ब्रेक लेते हैं।
पाकिस्तान को, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। फौरन हम आज एक कॉल लेंगे। याद रहे कि आज मैंने अपना प्रोग्राम डेडिकेट किया है मार्च का पहला प्रोग्राम मतलब हम हाउस वाइफ को जी हमारा प्रोग्राम देख रही होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक शाइस्ता, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से बोल रही हैं? कमाल लॉन का सूट तो ऐसे ही हो गया आपका। कराची से बोल रही हूँ। हाँ कराची से बोल रही हूँ। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे आयशा से कमल? पहले मैं चाहती हूँ आपका जो टॉपिक है मैं उससे बात कर लूँ। हाँ श्योर, बिल्कुल कीजिए। आपका टॉपिक, आपका प्रोग्राम। और आपकी मैं वो मैं कह रही थी कि हम जो औरतें होती हैं वो मर्द से पहले उठती हैं और मर्द को सुला के सबसे बाद में सोने वाले भी हम होते हैं, सबसे पहले उठने वाले भी हम होते हैं। उठने वाले भी हम होते हैं। सारे बच्चा भी संभालते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं तो बच्चों को थोड़ा जब खाना खा रहे होते हैं हम दूर कर लेते हैं तो वो आराम से खाना खा लें। और फिर जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसके बावजूद कहते हैं कि जल्दी खा लो, बच्चा तंग कर रहा है, जल्दी खा लो। हाँ, और वो भी सब हम डील कर रहे होते हैं। जो बच्चे का पैम्पर खराब हो जाता है खाने के दौरान हो जाता है अक्सर, वहाँ ये होता है खाने के दौरान वॉशरूम जाना होता है। नेचर उसी वक्त कॉल करती है उन्हें भी। हाँ बिल्कुल, हम लोग कभी रिलीफ नहीं पा सकते कि हमें थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और ये मर्द पता क्यों नहीं है। हम अगर बाहर जॉब भी कर रहे हैं तो हम घर भी संभाले, बच्चा भी बिल्कुल, हम तो कोई सुपर वुमन हो जाते हैं ना बाहर निकल के। तो सुपर वुमेन होते हैं। और वो आदमी काम करता आता है तुम क्या मतलब कितनी मुश्किलें बाहर कितनी मुश्किलों को डील करता हूँ, ये करता हूँ, सही मतलब कभी समझ ही नहीं पाते हमें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया कमल। सॉरी आपका ना, आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही तो इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन आपका दिल का हाल ऐसा है जो सब खवातीन के दिल। हमारी खवातीन माशाल्लाह इतनी बाशऊर है, दे आर यू नो सो शार्प, सो इंटेलिजेंट, सो विटी। और ये कितनी अच्छी बात है शाइस्ता कि जब भी हम उन्हें कोई टॉपिक देते हैं तो वो जरूर उसमें पार्टिसिपेट कर इन्वॉल्व होके बड़ा मतलब बड़े दिल से कर रही होती हैं। हाँ, ये पता है कि आज बहुत दिल खोल के इसलिए रख रही है कि इनको अपनी बात, दिल की बात सुनाने का वो नहीं होता ना, क्योंकि हम सुनते रहते हैं मैं थक गया हूँ, आज तो बड़ा काम था, आज तो बॉस ने ये किया। हम किसको बोले वो बेचारियां कि मैं थक गई हूँ? क्योंकि बोले तो कहीं किसने कहा है आपको घर से निकलने के लिए? किसने कहा है काम करने के लिए? है ना, यही होता है। बिल्कुल। और ये क्यों करती हैं आप? खाना ही तो बना रही होती है घर में। फ्री होती हैं, सारा दिन फ्री होती हैं, वक्त फ्री होती हैं। ओके जी, हाँ हम बात कर रहे थे उस तमाम टफ पीरियड और वो सारी मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफा की बात कर रहे थे। हाँ? बिल्कुल। अच्छा शाइस्ता, एक चीज आपने नोट की है इन योर चिल्ड्रन ऑल्सो, खैर योर चिल्ड्रन हैव आई थिंक ऑलवेज लिव्ड यू नो विद देयर फादर, या जीन्स इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं। जिस तरह हम कह रहे थे ना हम अपनी अम्मी की तरह बन जाते हैं या बेटे जो है वो अब्बू की तरह बन जाते हैं, कि आप ये देखें कि मेरे बेटे अपने फादर्स के साथ नहीं रहे कभी, लेकिन उनकी जीन्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी बातें या उनके एक्सप्रेशंस या उनके मैनरिज्म्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी स्माइल, उनकी चीजें, मतलब दैट इज व्हाट डीएनए इज। कोई अगर डीएनए रिपोर्ट को भी नहीं मान रहा है तो आप देखें तो सही, यू कांट डिनाई। ये आपको फील होता है कि जीन्स जो हैं आपको चाहे जैसा मर्जी एनवायरनमेंट मिला हो। ये हम साइकोलॉजी में पढ़ते थे कनेड में, बैचलर्स में जब मैं साइकोलॉजी पढ़ी थी, कि जी जीन्स का क्या रोल है और एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है, या जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ कभी नहीं होते बिकॉज ऑफ सम रीजन, यू नो आइदर पेरेंट्स हैव पास्ड अवे या बच्चे कहीं बिछड़ गए, कुछ ऐसा जो होता है, आप एनवायरनमेंट आपको जैसा मर्जी मिला हो, लेकिन कई चीजें जो जेनेटिक होती हैं उनको आप फाइट नहीं कर सकते। कुछ कर लें आप फाइट नहीं कर सकते, वो आपके डीएनए में बस एंट्रेंच्ड होती है। ऐसा होता है, मुझे ऐसा ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। अच्छा, फ्रेंड्स के बारे में अगर आयशा बात करूं, ये सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, बच्चे हुए, आपके रिश्ते हुए, जो बहुत ये सारे मेरे तो फ्रेंड्स को इतना क्रूसिफाई किया गया फॉर बीइंग माय फ्रेंड्स। अच्छा, हर सपोर्टर, हर ऐसे इंसान को जो कि जिसने मेरी तरफ कोई, तो मुझ पे अल्लाह ही रहम करे। खैर वो देने वाला। बिल्कुल 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 शाइस्ता, आई एम सो ब्लेस्ड। माशाल्लाह। आप मेरे कितने फ्रेंड्स को जानती हैं, मतलब मैं फ्रेंड्स की लिस्ट अब कहाँ से शुरू करूं। मैं किसी का नाम नहीं मिस करना चाहती, लेकिन एक तो मेरी फ्रेंड्स हैं, 3 मेरी फ्रेंड्स हैं जो स्कूल कॉलेज अभी तक हम लोग इकट्ठे हैं माशाल्लाह से।
Sadia, Sheila, Farhana, they are housewives, they are माशाल्लाह घर में अपने household ladies. हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से खूब मजे कर रही हैं, शहजादियाँ, princesses, queens, जो भी आप उन्हें कह लें, ठीक है. इसके अलावा माशाल्लाह से I've had a great circle of friends in school, college, बच्चों की वजह से. आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज ये है कि आपके एक फ्रेंड का फोन है. ओह अच्छा, इसलिए आपने फ्रेंड्स की बात की है. फ्रेंड्स की बात इसलिए. मैं सोच रही हूँ मेरा कौन सा फ्रेंड है. अभी देखते हैं. वो तो नहीं है जिसने जोड़ा देना था और उसने अपनी फेवरेट होस्ट शाइस्ता को जोड़ा दे दिया, तो फिर मुझे नहीं दिया. कहीं वो दोस्त तो नहीं है ये साइम? फिर इसका मतलब है कि साइम तुमने ये किया है. हेलो साइम, अस्सलाम वालेकुम. साइम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं आशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जाहिर बात है कि शाइस्ता ज्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज शी इज वेयरिंग साइम, क्योंकि मेरे पास तो जोड़ा पहुंचा ही नहीं. नहीं आशा, यकीन मानिए कि जब भी आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है तो बिल्कुल दिल की गहराइयों से ये बात मेरी निकलती है कि मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो दिल करता है कि आपको सुनते चले जाएं. अल्लाह माफ करे साइम, तुम फेक इतने बुरे लगते हो. तुम फेक इतने बुरे लगते हो. तुम साउंड कर जाते हो कि तुम फेक बने. मेरी आवाज तो मतलब मेरी आवाज तो कोई भी सुनना नहीं चाहता और आज तो कुछ ज्यादा ही खराब आ रही है. मैंने सोचा बिल्कुल ऐसी बात नहीं आशा. मैं आपके लिए कुछ इस तरह से बोलना चाहता हूँ कि आज शाइस्ता ने जो मार्च का पहला वीक है वो वुमेन पावर से शुरू किया है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट. और आपसे अच्छी रोल मॉडल और कौन होंगी दुनिया भर में जितनी खवातीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं. आशा सना इज ट्रूली एन आइडियल वुमन टू लुक अप टू, एंड नॉट बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, बट जब आपसे दोस्ती नहीं भी थी तब भी आई यूज्ड टू लुक अप टू यू, एंड यू आर जस्ट नॉट एन अमेजिंग एंकर बट यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. Hi, Saim, thank you so much. That is so sweet of you. That and is this so is sweet not, of you. I would not speak about Shaista today. साइम I उर्दू, would only उर्दू, speak about साइम Asha. उर्दू. आशा सना, आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब आपसे मेरी फोन पे बात हो रही थी तो मुझे कहते हैं बात भी दिल में थी, लेकिन आज लाइव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको पता लगे कि जितनी आपकी जो मजबूती है. आपने जो अभी बोला कि आपको आंसू नहीं आते, आपको रोना नहीं आता, आपसे सीखने का इतना मौका मिला है मुझे पूरी लाइफ में. TNC के वो शोज जो हम लोगों ने इकट्ठे किए, आपकी जो मैंने डांटे सुनी, यकीन मानिए इतना सीखने का मौका मिला कि आज अगर मैं थोड़ा सा फ्लरिश किया हूँ तो वो इन दो खवातीन की वजह से किया हूँ. एक मेरी मदर, एक शाइस्ता लोधी और एक आशा. चलो मान लेते हैं फिर, ठीक है. थैंक यू सो मच साइम. दैट इज रियली रियली कमिंग फ्रॉम द हार्ट. और बीइंग अ मैन मैं चाहूंगा सब मर्द जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देखिए कि कितनी मजबूत है आज की औरत. शाइस्ता लोधी और इसमें होस्ट आ गया है ना. अब होस्ट आ गया, ये लगने लगे साउंड कर रहा है. साइम भाई, तुम तो कराची क्या शिफ्ट हुए. शाइस्ता ने तो ऐसी ट्रेनिंग कर दी है तुम्हारी. तुम तो कोई ट्यूशन, कोई क्लासेस, कोई ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हो. चिचड़पना किया आयशा मेरे साथ. कल मुझे ये पहनो, मेरा ड्रेस पहनो, जबरदस्ती पहनवाया गया है. ये मुझे तो देना उसने गवारा ही नहीं किया ना. बताएं. अच्छा है. हाँ, थैंक यू सो मच. मेरी अम्मा से लड़ा था कि मेरा थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. साइम इज रियली मल्टी टैलेंटेड. हाँ माशाल्लाह. एंड मतलब माशाल्लाह बहुत से टैलेंट्स हैं साइम में, और ये तो कुछ छुपा रुस्तम निकल आया है. इतनी जबरदस्त बातें. आयशा, फ्रेंड्स का कितना रोल आपकी लाइफ में, और खासतौर पे आपके उस टफ पीरियड में जब यह सारा आप इस टर्मोइल से गुजर रही थी, इमोशनल भी, वैसे फिजिकल भी, आप भाग रही हैं, बट यू नो जो आई एम श्योर मैंने उन दिनों में एक आध दफा आपको देखा भी, और मैं खुद कहती थी यार, मैं चूंकि सुन रही थी उन दिनों में हमारी बातचीत नहीं हो रही थी इस तरह से, मैं कहती थी यार ये औरत किस तरह कर रही है ये सब कुछ, बच्चे को लेके कोर्ट्स में जाना, यहाँ से करना, ये करना, वो करना, ये सब करने में फ्रेंड्स का साथ होना कितना इम्पोर्टेंट था. शाइस्ता, फ्रेंड्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. जिस टाइम में मैं मलेशिया में भी थी, अमेरिका में भी थी, ऑल्दो आसिम को कुछ नहीं पता था, मैंने आसिम को कुछ नहीं बताया हुआ था, लेकिन आसिम यार टिवाना मुझे दिन रात फोन करता था. आई थिंक उसने तो मुझे लगता है अपना सारा बैंक बैलेंस खत्म कर लिया है. मुझे फोन कर करके, मतलब अमेरिका, मलेशिया, कहीं मैं हूँ, आसिम मुझे इतना फोन करता था. फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे. आई एम वेरी लकी टू हैव अ ग्रेट फ्रेंड लाइक आसिम यार टिवाना. और उसी तरह QYT,
कासिम यार टिवाना इज अ स्वीट हार्ट। सब फ्रेंड्स का नाम एक ही दफा ले लूं ताकि कोई रह ना जाए। जल्दी। टोनी नवेद रशीद, यू नो, जिसने मुझे शोबिज में धक्का दिया, और मुसरत मिसबा सिर्फ फ्रेंड नहीं है, मतलब उससे बहुत ज्यादा कुछ है। मून और ज़रफ़शां मेकअप आर्टिस्ट, यू नो, लेकिन उनसे इतना, उनके साथ इतना साथ रहा। किन बातों से खौफ आता है? खोने से खौफ आता है? खोना, रिश्तों को, लोगों को, सपोर्ट को। आई थिंक किस बात से खौफ आता है? हाँ, मुझे खौफ आता है 2-3 चीज़ों से। अल्लाह का शुक्र है शाइस्ता कि मैं वैसे किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ, लेकिन किसी से नहीं डरती, किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन आई थिंक इफ माई मदर वॉज नॉट अराउंड, दैट वुड बी द एंड ऑफ लाइफ फॉर मी। रियली I would just like to go, you know, if money। हालांकि मेरा बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे कि शायद आपका हो अपनी अम्मी के साथ या किसी और का, जिनका बहुत यू नो हर वक्त अपनी अम्मी से बातें शेयर करना और अपनी अम्मी के साथ आना जाना, ये वो बिल्कुल नहीं है। और एक फॉर्मल सा रिलेशनशिप है, लेकिन अम्मी की प्रेजेंस बड़ा मैटर करती है लाइफ। यू नो, I would just think that is the end of life for me। और मुझे किस चीज़ से खौफ आता है? डिपेंडेंस से, मोहताजी से, किसी किस्म की इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल। मेरी दादी हमेशा ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। एंड आई लॉस्ट माई दादी, यू नो, व्हेन आई वाज जस्ट 13। लेकिन मैं कहती हूँ अब उनकी दुआ की समझ आती है। और फिर मुझे जो बहुत खौफ आता है ना शाइस्ता, वो आता है मुझे ऑफ लूजिंग वन सेल्फ। आपको डिमेंशिया हो जाए, आपको अल्जाइमर्स हो जाए, आपको होश ना रहे। हाँ, ये सारी बीमारियां, उससे मुझे बहुत खौफ आता है। बस अल्लाह ताला जो है वो किसी ज़हनी तकलीफ से, जिसमें यू लूज योरसेल्फ, बीमारी न दे। अल्लाह ताला जो है ना उससे। तो यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातों को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और कमाल लॉन का सूट जीत सकते हैं। घोल के रंग में मस्ती घोल के धीमे धीमे उठो जाओ पाकिस्तान। एक आवाज जो धड़कन बनकर धड़कती है। हीरोइंस में से किसी ने कभी कहा कि आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो खुद से ही दिल तो बच्चा है जी को लेके आगे चले जाए तो मैं क्या करूँ? दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा। कॉलेज में जाते हैं, आपको कोई टीचर अच्छा लग रहा होता है? इतना स्कूल जाने का नहीं होता था जितना टीचर से मिलेगा। टीचर कैसी है? आप रोमांटिक हैं कि नहीं है? बहुत हो। क्यूट है बहुत। जी 436 पे आप हमें बता सकते हैं इनमें से सबसे अच्छी मुस्कुराहट किसकी है। मैं आपको वॉइस मोबाइल के तीनों ये मोबाइल्स दे सकती हूँ। वो किस तरह दिखाएं जी स्क्रीन पर कि आपने हमें क्या बताना है। मुस्कुराहट तीनों में 3 नाम दिए गए हैं, इनमें सबसे अच्छी जिसकी लगती है उसके नाम आप भेज सकते हैं, ऑप्शन नंबर भेज सकते हैं। वैसे तो इसमें शर्त ये है कि आपने अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर से मोबाइल के मैसेजेस भेजे मोबाइल से, तो हम आपको ये मोबाइल्स दे देंगे। आयशा सना हमारे साथ हैं और अभी जो थोड़ी देर पहले राहत फ़तेह अली खान साहब का प्रोग्राम का जो आप सोलो इंटरव्यू था उसका आपने थोड़ी सी क्लिपिंग्स देखे। उसकी एक रीज़न लगाने की ये भी थी कि आयशा पिछले कोई 1 साल से काम कर रही है उनके साथ। 1-1.5 साल से माशाल्लाह से शाइस्ता, ये एक ऑनर है मेरे लिए। यू नो के बहुत मेहरबानी है खान साहब की, बहुत एजाज़ की बात है मेरे लिए कि मुझे ये मौका मिलता है कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, मैं उनके लिए एंकरिंग करूँ और उनके साथ इधर लोकल शोज भी किए हैं, इंटरनेशनल शोज भी किए हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर, फार ईस्ट का, मिडल ईस्ट अभी का, साउथ अफ्रीका का नहीं साउथ अफ्रीका भी मैं नहीं गई हुई थी साथ, क्योंकि कुछ जो मैं लाइव शो करती हूँ उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया है। सो खान साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मतलब वो छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं कहती हूँ जी मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ, लेकिन शाइस्ता वो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं ना उससे कहीं बड़े वो इंसान हैं। और ये आप भी जानती हैं, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए उनका जो एक पर्सोना है
وہ ایسا پرسونا ہے کہ وہ آپ کا دل مو لیتا ہے اور ہر کوئی ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ایک کالر لیتے ہیں ہم آپ کے لیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ خوشاب سے کون؟ جی ہو خوشاب. تنویر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. شائستہ بیٹا آپ کیسے ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اور عائشہ سے آج باتیں بڑی اچھی ہو رہی ہیں. ہاں میں سن رہی ہوں آپ کا پروگرام خوشاب سے بیٹھ کے. بہت شکریہ خوشاب کے سارے لوگوں کو. جی ہو خوشاب. جی جی بسم اللہ سب کو خوشاب. جی 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 جی. اچھا بیٹا وہ آپ کا جو آج کا موضوع تھا ہاؤس وائف, گھر میں رہنے والی خواتین. جی جی جی. میری تو خیر میرا بیٹا ساری زندگی خوشاب میں گھر میں گزری ہے نا. اچھا. ہاں لیکن آپ نے ماشاءاللہ گھر رکھا ہوگا اپنا, گھر میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کی ہوگی, انہیں ان کے کاموں میں فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا. جی جی بہت کیا ہے, اپنے بیٹوں کو کیا ہے. اب اس وقت ماشاءاللہ میرے ساتھ میری 2 بہویں بھی ہیں, ان کو بھی کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہوتے ہیں ہوم میکرز. جی ہاں زبردست. تو ہاں تو آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوئی اپنے گھر والوں سے کسی سے کہ یار یہ میں جو اتنا میں نے کیا اتنی زندگی میں, یہ لوگ یہ کبھی سراہتے نہیں ہیں؟ نہیں میرا بیٹا مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے. میرے میاں اتنے اچھے تھے, وہ خود مجھے سپورٹ کرتے تھے. وہ بہت اچھے ہیں. اور اب میرے جو ہے نا بہویں وہ بھی بہت اچھی ہیں. چلیں بہت اچھا. اچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سب اچھے لگتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. میری 1 بیٹی ہے, 5 میرے بیٹے ہیں. تو ماشاءاللہ میرے بیٹے بھی بہت اچھے ہیں, میری بہویں بھی بہت اچھی ہیں, مجھے سب سپورٹ کرتی ہیں. چلیں آپ اسی طرح اپنے گھر کو یوں کر کے لے کے بیٹھی رہیں اپنی چھاؤں میں, اور کمال لان کی ہم نے آپ کو لان دی, ہمارا پروگرام دیکھتی رہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا ہاں بلیسنگز ہوتی ہیں یہ ساری جو آپ کو زندگی میں چیزیں اور رشتے اور اتنی ساری نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. بالکل. اور کئی لوگوں سے شائستہ آپ کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن تب بھی وہ آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے وہ ریٹرن بھی نہیں کر سکتے. ادھر میں کشمالہ طارق کا نام لینا چاہوں گی. کشمالہ نے میرے لیے وہ کیا جو کسی اور نے نہیں کیا. اور حالانکہ میری ان سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, کوئی دوستی نہیں تھی, بلکہ شاید کوئی آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہی کرائی ہو کچھ لوگوں نے. اور نعیم طاہر صاحب کا میں نام لینا چاہوں گی. نعیم طاہر صاحب اور یاسمین طاہر صاحبہ جو ہیں بہت سینئر ہمارے سیزنڈ لیجنڈز ہیں یہ, تو انہوں نے بہت سکھایا ہے, بہت سکھایا ہے. جیسے میں نے ایک ایسی پاکستانی سوسائٹی جہاں یہ نام لینا اور یہ اٹھا, ایک ایسی وہ عورت جو اسکرین پر آ رہی ہے اور وہ اٹھ کے بولتی ہے کہ جی میرا بچہ ہے اور اس کا باپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ, اور اٹھائی بھی ہوں گے ہم شور لوگوں نے انگلیاں یہ یوں فلاں, نہیں میں نے بھی پہلے آپ کو آپ مختلف پروگرامز میں اس جگہ لوگ ڈر بھی جاتے ہوں گے پتہ نہیں عائشہ آ کے کیا بول دیں, ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. تو کیسا آپ کو رسپانس کیسا ملا سوسائٹی سے, عام عورت سے جس سے آپ روزانہ کنیکٹ ہوتی ہیں ٹی وی کے ذریعے؟ شائستہ ان دنوں میں تو میں پروگرام کر ہی نہیں رہی تھی, اور اب میں نے سپٹمبر سے ٹی ٹائم کا پروگرام کرنا شروع کیا ہے. اور یہ ہے کہ یہ معاملہ اب مطلب اس سال 2 میں جو ہے یہ معاملہ بہت اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کہیں آواز نہ پہنچے, ٹھیک ہے. اور جو یہ جو اس پہ تھا, ٹویٹر پہ تھا یا فیس بک تھی, وہ بھی اس کی ویب سائٹس وغیرہ سب کچھ بلاک کرایا گیا, بلاک کرانے کی کوشش کی گئی. مطلب اپنا انفلوئنس, اپنی پاور, اپنا یہ سب کچھ آواز کو سائلنس کرنے کے لیے یہ سب کچھ استعمال کیا گیا. جو میں کہتی ہوں کہ بھائی جو میں بول رہی ہوں, what skeletons do you have in your closet that you want to silence my voice? جو عام عورت ہے یا عام آدمی ہے یا جو بھی سننے والا ہے, اخبار پڑھنے والا ہے, ٹی وی دیکھنے والا ہے, میرے انٹرویوز چلتے ہیں یا میں بولتی ہوں تو چلنے دو. آپ کو کیا ڈر ہے؟ اگر میں جھوٹی ہوں تو وہ کوئی کہے گا کہ بھئی یہ تو جھوٹی ہے, یہ تو بھونک رہی ہے, یہ تو ایسی بکواس کر رہی ہے. لیکن چھپاتے کیوں ہیں اس کو؟ بولنے کے علاوہ عائشہ کی اور کیا ہابیز ہیں؟ بولنے کے علاوہ بھائی ہم تو سب فین ہے کہ ہاں بھائی عائشہ تو بڑا مزیدار ہے. یہ شائستہ نے سب سے مزے کا سوال کیا کہ بولنے کے علاوہ کیا ہابیز ہیں. اور یہ صرف میری ہابی ہے یا یہ ساری ہوسٹ کی ہابی ہے؟ ہابی ہماری ہوتی ہے نا, ہابی کیا, بولنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں یار ہم.
ہم بولتے رہتے ہیں. شائستہ کچن میں جاتی ہیں؟ او توبہ کریں پلیز. کچن کی تو بات ہی نہ کریں. یا اللہ. کچن کی, ڈرائیونگ کی, اس قسم کی کوئی کاموں کی بات نہ کریں میرے ساتھ. مجھے کوئی پھانسی بھی چڑھا رہا ہونا تو میں یہ سارے کام نہیں کر سکتی. چلیں شاپنگ کی بات کرتے ہیں. ہاں شاپنگ کی بات کریں, شاپنگ کی بات کریں. بالکل بالکل. مہنگی والی شاپنگ کرنا پسند ہے یا ایسی چھوٹی موٹی جا کے کبھی لوکل مارکیٹس میں بھی جا کے سروے کرتی ہیں؟ نہیں کرتی. کسے نہیں پسند مہنگی شاپنگ کرنا. نہیں ہر جگہ ہر طرح کی شاپنگ پسند ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف کو بہت مہنگی شاپنگ پسند ہے. ایسی مہنگی جس طرح کی مہنگی شاپنگ مجھے پسند ہے وہ میں افورڈ بھی نہیں کر سکتی ہوں. لیکن کیونکہ شائستہ آپ کی اور بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بہت سی پرائیورٹیز ہوتی ہیں. ایک سنگل مدر کے لیے بچوں کو پالنا اور آج کے دور میں مہنگائی میں جس طرح ہم رہتے ہیں یہ کوئی آسان کام بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. اچھا میں بیچ میں پھر سے فرینڈز پہ اس لیے آ جاتی ہوں کہ واقعی میں ان کو اکنالج کرنا چاہتی ہوں. ون آف مائی فرینڈز ہی پاسڈ اوے ویری سڈنلی. جاوید, you know we really miss you and I really miss you and ادھر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی جب آپ نے بات کی تھی نا کچھ مطلب کھونے کی, کسی کو کھونے کی, تو آپ کو واقعی پتہ نہیں چلتا اور ایک دم سے کوئی مطلب یہاں سے چلا جاتا ہے. اور تو جو رشتے ہوتے ہیں نا شائستہ میں اب واقعی یہ سمجھ گئی ہوں, یہ واقعی میں سمجھ گئی ہوں کہ گزرا ہوا وقت جو ہے نا وہ کبھی واپس نہیں آتا. وقت کو پکڑ کے ہم نہیں رکھ سکتے لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو لمحے ہوتے ہیں انہیں ضرور پکڑ لیں کیونکہ وہ گزر گئے تو پھر گزر جاتے ہیں. اچھا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. اچھا بریک پہ جا رہے ہیں؟ پہلے بات پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کب گزر گیا. ایک تو میں نے پہلے لیٹ کر لیا. شائستہ کسی پروگرام میں تمہارے سامنے کوئی آئٹمز رکھے گئے تھے اور بڑی پرانی بات ہے اور کوئی ہوسٹ کے نام تھے اور کیا, تو تم نے میرے نام سے شیشہ ایسوسیٹ کیا تھا. وہ کیا تھا؟ شیشہ ایسوسیٹ کیا تھا. ہاں تمہیں تصویریں دکھا رہے تھے اور سامنے تمہارے آئٹمز تھے کہ اچھا ایک اس ہوسٹ کو آپ نے کیا دینا ہے اور اس ہوسٹ کے لیے آپ کیا لیں گی اور اس ہوسٹ کے لیے کیا ہوگا. اچھا. اور شیشہ پڑا ہوا تھا اور میری تصویر تمہیں دکھائی اور انہوں نے کہا شیشہ میں آپ کو ضرور اس لیے دیا ہوگا کہ آپ بڑی اوپن ہیں. کامنٹ نہیں دوں گی, میں بولوں گی نہیں, لیکن یہ اچھا بھئی آپ بڑی اوپن ہے نا, بہت بولڈ ہیں, آپ بول لیتی ہیں. ہم شاید بہت ساری چیزیں بول نہیں, تو میں اپنے آپ کو شیشہ دکھا رہی تھی کہ میں بھی جو اصل میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کیوں نہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں بول سکتے اسکرین پر, تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے شیشہ دیکھنا چاہیے خود. آپ بول لیتی ہیں, یہ آپ کو کریڈٹ جانا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر آپ کو جوائن کریں گے اٹھو جاگو پاکستان. جی پیارے پاکستان کو السلام علیکم پاکستان. ہم واپس آئے اور عائشہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ جلدی وائس موبائل کے لیے مجھے بتائیں ان تینوں میں سے کس کی مسکراہٹ سب سے اچھی ہے. زیادہ سے زیادہ میسیجز کریں, جس کی بھی مسکراہٹ کو کرنا ہے آپ نے ووٹ آپ کریں اور جلدی سے ہمارے ساتھ پاس سے لے کے جائیں وی موبائلز. ہمارے ساتھ عائشہ موجود ہے. میں عائشہ سے کہی تھی کہ عائشہ آپ نے تو ڈراماز بھی کیے ہیں, اب کیوں نہیں کرتی ہیں ایکٹنگ؟ بہت ڈرامے کیے, بہت ریئل لائف ڈرامے ہو گئے. اب بس ڈرامے کا ورڈ جو ہے نا اس کو میں نے نکال دیا. شائستہ آئی ایم ناٹ اے گڈ ایکٹریس ایٹ آل. اچھا. آئی تھنک آئی ایم اے بیٹر ہوسٹ. اچھا. اینڈ ڈرامہ بھی بہت مشکل کام ہے, بہت ٹائم کنزیومنگ. لیکن ہم شور آپ کو کوئی ڈراموں کی آفرز تو روز آتی ہوں گی. نہیں روز تو نہیں آتی ہیں, مطلب یہ کالز آتی ہوں گی کہ ایک کے بعد مکھی کیوں تم کر رہی ہو. یہ اس دن میرے ساتھ بھی یہی ہوا, مکھی چمڑ ہی گئی مجھے اس دن سیٹ پہ. چمڑ, I like چمڑ, I like this word. اچھا تو اگر مووی کی آفر آئے, کریں گی اگر کوئی آفر آئے تو بھائی جلدی مووی کے پروڈیوسر ڈائریکٹر سنیں عائشہ سنا مووی میں کریں گی. اماں کی رول کی آئے گی نا. نہیں یار آپ کیا بات کر رہی ہیں, 20-25 سال کا لڑکا اس کی اماں کی آئے گی نا. اگر رنبیر کپور کی اماں میں بن جاؤں کسی فلم میں تو کیا ہی بات ہے. رنبیر کپور اتنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب اچھا لگتا ہے. عامر خان اور رنبیر کپور. اچھا. اور بھی کچھ خانز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. وہ کون سے خان ہیں؟ عمران خان. عمران میں SKMT کے لیے والنٹیئر بھی کرتی ہوں. اچھا. اور یہ اب استاد راحت فتح علی خان